أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دیتی ہیں وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ تاکہ تم کو چکھائے اپنی رحمت کا مزہ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ پس وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ہمارے ذمہ ہے ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو پس وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ اور پھر اللہ تعالی پھیلا دیتا ہے ان کو فضا میں کیف یشاء جیسے چاہتا ہے وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ اور اللہ تعالیٰ اسے کر دیتا ہے تہ بتہ ٹکڑے ٹکڑے پس تو دیکھے گا بارش کو نکلتی ہے ان کے درمیان سے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ پس جب پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اس وقت وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ اور اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے بارش نازل ہونے سے پہلے لَمُبْلِسِينَ نا امید ہونے والے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 49 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ خشکی تری میں بحر و بر میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے وہ فساد انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی عذاب آتا ہے تو وہ انسان کے اپنے عملوں کی وجہ سے آتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی یہ بیماریاں اور عذابات بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے بعض عملوں کا مزہ چکھائیں، بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھائیں، اور وہ ہو سکتا ہے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اندر چلو پھرو، جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، جن قوموں پر ہم نے عذاب بھیجے ہیں، ان کا انجام دیکھو کہ کیسے ان کو ہم نے ہلاک کیا، اور ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے۔ لہٰذا اگر آپ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو شرک چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے سامنے فرمایا کہ اپنے آپ کو پیش کریں، دین قیم کے لیے پیش کر دیں۔ باقی جو انسان شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، فرمایا اس کا وبال اس پر ضرور پڑے گا، اور جو عمل نیک کرے گا، اچھا عقیدہ بنا کر، توحید والا عقیدہ بنا کر نیک اعمال کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے عملوں کی قدر کریں، ہم اس کے عمل ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور آج کی جو آیات، پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 13ویں عقلی دلیل بیان فرمائی ہے۔ دلائل عقلیہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس سے پہلے 12 دلائل عقلیہ گزر چکے ہیں، یہ 13ویں عقلی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت پر، اپنے معبود ہونے پر، مسجود ہونے پر یہ عقلی دلیل پیش کی ہے۔ فرمایا اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو چلاتا ہے، ہوائیں بھیجتا ہے، مبشرات، اور وہ ہوائیں خوشخبریاں دینے والی ہوتی ہیں۔ اس میں خوشخبریاں ہوتی ہیں کہ جس وقت ہوائیں چلتی ہیں تو امید لگ جاتی ہے کہ اب بارش ہوگی، تو یہ خوشخبری ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہوائیں چلتی ہیں تو دریا اور سمندروں کے اندر جو کشتیاں اور بحری جہاز چل رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خوشخبری والی جو ہوائیں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
ہواؤں کو چلانے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جب ہواؤں کو چلانے والا اکیلا اللہ ہے تو پھر فرمایا عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے، اس کے علاوہ پھر کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے۔ جب ہوائیں اور کوئی نہیں بھیج سکتا، ہوائیں اور کوئی نہیں چلا سکتا، تو پھر سجدے کے لائق بھی اور کوئی نہیں ہو سکتا، نظر و نیاز کے لائق بھی اور کوئی نہیں ہو سکتا، ما فوق الاسباب پکارے سننے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، نفع نقصان کا مالک اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہوائیں چلانے والا اللہ، تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہوائیں بھیجتے ہیں لیذیقکم من رحمتہ، تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں۔ اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ بارش ہو سکتی ہے، بارش ہوتی ہے تو پھر اس کے ذریعے فصلیں اور اناج پیدا ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور جس وقت ہوائیں چلتے ہیں تو سمندروں کے اندر جو کشتیاں چل رہی ہیں اللہ کے حکم سے، فرمایا ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہوائیں موافق ہو جائیں تو پھر کشتی کا زور کم لگتا ہے اور وہ تیزی سے چلتی ہے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر ہوائیں ناموافق ہو جائیں یا ہوائیں رک جائیں تو پھر فرمایا کہ کشتی سست پڑ جاتی ہے۔ ہوائیں ناموافق ہو جائیں تو پھر کشتی نے جس طرف جانا ہو تو ہوا پیچھے سے اس کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف زور دیتی ہے، تو کشتی سست پڑ جاتی ہے اور آہستہ چلنے لگ جاتی ہے، زور زیادہ لگتا ہے کشتی کا۔ اور بعض دفعہ ہواؤں کے ناموافق ہونے کی وجہ سے سمندر میں تیز لہریں آتی ہیں اور طوفان آتا ہے اور کشتیاں الٹنے لگتی ہیں، پریشانی بن جاتی ہے۔ فرمایا یہ جو خوشخبریوں والی ہوائیں چلاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور تمہارے لیے خوشخبریاں لے کر آتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل۔ کیا مطلب؟ یعنی ہوائیں چلتی ہیں اور اس کے ذریعے، موافق ہواؤں کے ذریعے بحری جہاز اپنے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، اور بحری جہازوں کے اندر سامان آتا ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، ضروری اشیاء آتی ہیں، تو وہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ روزی، انسان جو روزی حاصل کرتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ جیسا کہ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فرمایا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب نماز کے لیے ندا دے دی جائے، بلا لیا جائے، اذان سن لو، تو اس وقت فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، دوڑو۔ کس کی طرف؟ اللہ کے ذکر کی طرف۔ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کو ذکر کہا ہے، ایک نماز اور دوسرا قرآن، ایک نماز اور دوسرا قرآن۔ تو اس لفظ سے الی ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ، یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد میں جاؤ جہاں پر اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہو۔ کہاں جانا ہے؟ جہاں پر اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہو، جہاں قصے کہانیاں بیان ہوتی ہوں وہاں پر جمعہ کے لیے نہیں جانا، یہ اشارہ ملتا ہے الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو، کاروبار بند کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا کہ جس وقت تم نماز پڑھ لو جمعہ کی، اس وقت پھر پھیل جاؤ دوبارہ، اور وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو،
وہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ روزی۔ تو اس لیے اللہ کا فضل فرمایا کہ جس وقت ہوائیں چلتی ہیں تو پھر ہوائیں اللہ اس لیے چلاتے ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا کیا ہے؟ یعنی شرک نہ کرو، بدعات سے بچو، یہ اللہ کا شکریہ ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں روزی دی ہے اس کو فضول خرچ نہ کرو، یہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ شکریہ ادا ہے۔ اور فضول خرچی اللہ کی کیا ہے؟ ناشکری۔ فضول خرچی اللہ کی ناشکری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خوشی غمی کے موقع پر فضول خرچی کرتے ہیں۔ شادی ہے، بیاہ ہے، تو اس میں کتنی فضول خرچی ہوتی ہے، کتنی فضول خرچی ہوتی ہے۔ اتنا مہنگا مہنگا جو ہے وہ سامان بنایا جاتا ہے جس کو جہیز کہا جاتا ہے۔ اس لعنت نے آ کر نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ جہیز والی لعنت نے نکاح کو کیا کر دیا ہے؟ مشکل بنا دیا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ فضول خرچی اتنی ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے جو گزشتہ دن ہوتا ہے اس میں مہندی والی رسم کی جاتی ہے، اور اس مہندی والی رسم کے اندر قوال بلائے جاتے ہیں، گلوکار بلائے جاتے ہیں، کنجریاں بلائی جاتی ہیں، خسرے بلائے جاتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے۔ کتنا فضول خرچی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ اللہ کی ناشکری ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ اور پھر دیکھیں اتنا پیسہ جو ہے وہ ضائع کیا جاتا ہے، پھر اگلے دن نکاح کے موقع پر میرج ہال میں جانا ہے یا جس گھر میں شادی ہے اس گھر میں جانا ہے، تو ساتھ ایک گاڑی جو ہے یا رکشہ وہ اسپیشل فوجی بینڈ کا ہے، جس میں انہوں نے ڈھول باجے رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے وہاں جا کر بجانے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ فضول خرچی ہے نا۔ اور یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ نے جو روزی دی ہے اس کو غلط راستے میں استعمال کیا جائے تو یہ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ ادھر بھی خرچہ ہوا، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی فضولیات جو ہے رسومات کی جاتی ہیں۔ اب جب دیکھیں اللہ کا حکم جہاں پر آتا ہے، اب فضول خرچی اللہ کی ناشکری اس سے پہلے کتنی زیادہ ہوتی رہی، اب باری آ گئی نکاح کی۔ اب کس کی باری آئی؟ نکاح کی۔ نکاح کے اندر مہر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں جی، مہر کتنا ہوگا؟ تو اس وقت یہی مہندیاں کرنے والے اور بینڈ باجے بجانے والے مہر کے وقت ان کو موت پڑ جاتی ہے کہ مہر صرف 5,000 ہونا چاہیے۔ مہر صرف، ادھر لاکھوں خرچ کر دیے۔ جب اللہ کا حکم اور شریعت کا حکم جب آیا اس وقت موت پڑ گئی ہے، پیسے اس وقت نکالنے کو دل نہیں کر رہا، بس جی 5,000 ہونے۔ اگر کوئی بچی کی طرف سے، کیونکہ مہر مقرر کرنا ہوتا ہے بچی والوں نے، میں تو کہتا ہوں جس شادی میں جاتا ہوں نا، میں انہیں کہتا ہوں، وہ پوچھتے قاری صاحب مہر کتنا ہونا، میں جتنا تمہارا دل کرتا ہے مہر مانگو ان سے، لیکن اگلے کی حالت کو دیکھ کر، یہ نہیں کہ کوئی غریب خاندان آگے ہو تو ادھر لاکھ روپیہ مہر مانگ رہے ہو نا۔ ہاں، جنہوں نے صحیح اللہ کی ناشکری کی ہے نا، اس سے پہلے فضول خرچی کی ہے، ان سے بے شک لاکھ مہر مانگو، حق ہے تمہارا۔ جہاں انہوں نے 5 لاکھ پہلے ضائع کیا ہے ان سے لاکھ مہر مانگو۔ ہاں، اور اس کے بعد نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اب مولوی کا نمبر آ جاتا ہے۔ ہاں جی، مولوی دی فیس کتنی ہے؟
ادھر بھی ان کو موت پڑ جاتی ہے. مولوی صاحب مانگتے ہیں نا جب 10,000 روپیہ 10,000 روپیہ مانگتے ہیں, ساڈے پنڈ تے 3,000 فیس ہے, وہ تواڈے پنڈ ہوئے گی اتنے 10,000 ہی ہے. ہاں ادھر بھی موت پڑ جاتی ہے. پھر ادھر جب لاکھوں خرچ کیے ہیں اس وقت تمہیں پتہ نہیں چلا, اب 10,000 دیتے وقت تمہیں موت پڑتی ہے. یہ حال ہے مسلمانوں کا. اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو کفار کو مات دینی ہے, ان کو ہرانا ہے. ایسے مسلمان کفار کو ہرائیں گے. تو ادھر جو ہے وہ 10,000 جب کہا جاتا ہے نہیں جی اسی تے 5,000 دیواں گے, بس ساڑھے پنڈ 5,000 فیس ہے. اور میں آپ کو مسئلہ بتاؤں کہ جتنے پیسے مولوی مانگ لے اسے دینے پڑیں گے. یہ فتویٰ ہے. مولوی 20,000 مانگتا ہے نکاح پڑھانے والا, اجرت 20,000 مانگتا ہے تو وہ نکاح تبھی پڑھائے گا جب 20,000 آپ اسے دیں گے, وگرنہ آپ وہ نکاح نہیں پڑھا سکتے. ہاں یہ فتویٰ ہے. جتنی مولوی نے اجرت مانگنی ہے آپ کو دینی پڑے گی. یہ شریعت کا حکم ہے. تو بہرحال بڑی فضول خرچیاں ہوتی ہیں, اور یہ ساری فضول خرچیاں قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو فضول خرچیاں کرتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. یہ شیطان کے کیا ہوتے ہیں؟ بھائی ہوتے ہیں. پھر جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ تم نے تو شیطان کے بھائی بن کر یہ کام کیا, اس وقت ان کو تکلیف ہوتی ہے. ہمیں شیطان کا بھائی کہہ دیا ہے. جب شیطانی کام کر رہے تھے اس وقت تکلیف نہیں ہوئی کہ ہمارے اوپر تو قرآن کا یہ حکم لاگو ہو رہا ہے کہ ہم شیطان کے بھائی بن رہے ہیں. اس وقت خیال نہیں آیا, اب تکلیف ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ ہوائیں چلاتے ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو, کیونکہ اس میں بارشیں ہیں, بارشوں کے ذریعے تمہیں فصل ملنی ہے, کھانا ملنا ہے, تو اللہ کا شکریہ ادا کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا مِّنْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ. فرمایا ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے. کیا ہے جی؟ تسلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت مشرکین مکہ نے پریشان کیا نا, ایذائیں دیں, تکلیفیں دیں, ستایا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. تو اللہ نے اوپر سے تسلی نازل فرمائی, میرے پیغمبر یہ آپ کے ساتھ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا, آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان سب کے ساتھ یہ ہوا ہے. ان کو بھی پریشان کیا گیا ہے, ستایا گیا ہے, ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں, بلکہ آپ سے زیادہ ان کو ستایا گیا ہے. اس لیے تسلی رکھیے. اور پھر جب ایک جماعت جو ہے وہ ایک کام کے اندر شریک ہو جائے نا, اس وقت کچھ نہ کچھ تسلی مل جاتی ہے. اگر بندہ اکیلا ہو نا, کسی بندے پر کوئی تکلیف آ جائے نا, تو ہم یہی کہتے ہیں یار تکلیفیں ہوندیاں رہنیاں, اوروں پہ بھی تکلیفیں آتی ہیں. تو اسے لفظ سے اسے تھوڑی تسلی مل جاتی ہے کہ تکلیف میں اکیلا نہیں ہوں, اور بھی لوگ ہیں جن پر تکلیفیں آ جاتی ہیں, اور بھی لوگ ہیں, تو اس سے تسلی ہو جاتی ہے. اگر بندہ کسی کام میں تنہا ہو نا, تکلیف میں, مصیبت میں, وہ پریشان زیادہ ہو جاتا ہے, اور اگر اس کے ساتھ اور کوئی مل جائے تو وہ پریشانی کم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے تسلی دی, میرے پیغمبر تسلی رکھیے, آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کو بھی ستایا گیا ہے, وہ واضح دلائل لے کر آئے, لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی, ان کا پیغام نہیں مانا, ان کے مشن کو قبول نہیں کیا. وہ مشن سناتے تھے اور یہ لوگ جشن مناتے تھے. اس لیے آپ کا جشن نہیں منانا چاہیے, آپ کا مشن ماننا چاہیے. مشن کو منائیں. ولادت کا کوئی انکاری نہیں ہے. میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو مانتا ہوں. جو آپ کی ولادت کا انکاری ہے ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے. جو یہ نہیں مانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے, ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے. ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں, ان کی ولادت ہوئی ہے, ہم ولادت کو مانتے ہیں. ولادت کا کوئی انکاری نہیں.
ابو جہل بھی ولادت کا انکاری، کوئی کافر مشرک آپ کو ولادت کا انکاری نہیں ملے گا، تو پھر ولادت پہ زور کیوں ہے؟ پھر جشن میلاد پہ زور کیوں ہے؟ اس چیز پہ زور لگائیں جس کے انکاری موجود ہیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ آپ کا مشن، آپ کا مشن کے انکاری آپ کو ملیں گے، جشن کے ولادت کے انکاری آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ تو بے وقوفوں والا کام ہے کہ جس کا انکار کرنے والا بندہ نہ ہو اس کو منایا جا رہا ہو، اس کو سنایا جا رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، سب مانتے ہیں پیدا ہوئے ہیں۔ جو بات لوگ نہیں مانتے اس کو سنایا نہیں جاتا، وہ بتائی نہیں جاتی، اور وہ میرے پیغمبر کا کیا ہے؟ مشن۔ اور مشن کیا تھا میرے پیغمبر کا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ میرے پیغمبر کا مشن تھا۔ یہ کیا تھا؟ مشن تھا۔ جب تک 40 سال آپ کو نبوت نہیں ملی اور مشن نہیں بیان کیا، سب میرے پیغمبر سے محبت کرتے تھے، کوئی میرے پیغمبر کا انکار نہیں کرتا تھا۔ صرف محبت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے فیصلوں میں فیصل بناتے تھے، جج بناتے تھے میرے پیغمبر کو، اور میرے پیغمبر پر پھول نچھاور کیا کرتے تھے۔ لیکن جب مشن بیان ہوا اور میرے پیغمبر نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او کائنات والو لا الہ الا اللہ کو مان جاؤ، لا الہ الا اللہ کو مان جاؤ، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جب میرے پیغمبر نے مشن بیان کیا تو سب سے پہلے انکار کرنے والا، سب سے پہلے دشمن بننے والا میرے پیغمبر کا سگا چاچا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ابو لہب۔ ابو لہب نے پتھر اٹھا کر اس چمکتے ہوئے چہرے پہ مارا، اس چمکتے ہوئے چہرے پر مارا کہ جس چمکتے ہوئے چہرے کی قسمیں رب کھاتا ہے۔ والضحیٰ، میرے پیغمبر تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے، اس چہرے پر پتھر مارا۔ عرشوں سے اعلان ہوا میرے پیغمبر آپ نے اس پتھر کا جواب نہیں دینا، یہ پتھر ہمارے پیغام کی وجہ سے آپ کے چہرے پر لگا ہے، اس کا جواب بھی ہم عرشوں سے نازل کریں گے۔ تو یہ سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، میرے پیغمبر جن ہاتھوں نے پتھر مارا ہے ہمارا اعلان ہے وہ ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں، وہ ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہیں۔ آج مشرک دلیل سناتا ہے ہم جشن اس لیے مناتے ہیں، ہم جشن اس لیے مناتے ہیں۔ ابو لہب نے جشن منایا تھا کہ جس وقت اسے پتہ چلا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس نے یوں انگلی کھڑی کر کے اس باندی کو آزاد کا اعلان کیا، جس باندی نے آ کر آپ کی ولادت کی خبر سنائی ہے۔ خوشی کی وجہ سے اس نے خوشی مناتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا۔ آج ابو لہب جہنم کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن اس انگلی سے اسے پانی پلایا جاتا ہے جس انگلی سے اس نے آپ کا جشن منایا تھا، خوشی منائی تھی۔ نہیں نہیں میرا دوست، جھوٹی دلیل ہے۔ ابو لہب نے یہ جو انگلی والی دلیل بنائی سنائی جاتی ہے، اور یہ خواب ہے، اور یہ خواب آیا بھی کس کو؟ کافر کو۔ یہ خواب کس کو آیا؟ کافر کو، جس نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ابو لہب کو اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے۔ یہ جو بھی حدیث بیان کی جاتی ہے یہ کافر کا خواب ہے۔ جس وقت اس انسان کو
یہ خواب آیا تھا وہ حالت کفر میں تھا، بعد میں اگرچہ مسلمان ہو گیا ہو، لیکن اس وقت وہ کافر تھا۔ اس نے یہ بیان کیا ہے، اور آج مشرک دلیل سناتا ہے۔ آپ بتائیں، اللہ نے فرمایا یدا، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ہلاک ہو جائیں۔ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور یدا دو ہاتھ۔ آپ بتائیں کہ ہاتھ میں 9 انگلیاں ہوتی ہیں کہ 10 انگلیاں ہوتی ہیں؟ کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ اگر ابو لہب کو 1 انگلی سے پانی ملتا ہے تو پھر اس کی 9 انگلیاں ٹوٹی نا، ان کے مطابق، ان کی دلیل کے مطابق، اور اللہ فرما رہے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں۔ اب آپ بتائیں کافر کا خواب سچا یا رب کا قرآن سچا؟ دونوں ہاتھوں میں 10 انگلیاں آتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں 10 کی 10 انگلیاں اس کی برباد ہو گئی، پھر کیسے اس کو 1 انگلی سے پانی مل رہا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، جشن نہیں منایا کرتے، مشن منایا کرتے۔ اور میرے پیغمبر کا مشن تھا لا الہ الا اللہ، جس مشن کی وجہ سے پتھر لگے، میرے پیغمبر کو ستایا گیا، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، مشن کی وجہ سے۔ مشن کی وجہ سے پتھر لگتے ہیں، بندے کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے، وطن سے بے وطن ہونا پڑتا ہے، اور جشن کی وجہ سے حلوے ملتے ہیں۔ حلوے کھانا آسان ہے، مشن بیان کرنا مشکل ہے۔ اس لیے یہ سارے جشنی ملا، حلوائی ملا حلوے کے لیے جشن مناتے ہیں۔ اور ربیع الاول، 12 ربیع الاول آنے والی ہے جمعے والے دن، دیکھنا کیسے یہ حلوائی ملا روڈوں پہ آتے اور جشن مناتے، اور دلیل دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منایا ہے، خوشی منائی ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، خوشی کی وجہ سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور میرا بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار کے دن پیدا ہوئے اور آپ اپنی پیدائش پہ روزے رکھا کرتے تھے، اور تو سارا دن دیکے چاٹتا ہے؟ یہ کیسی دلیل ہے؟ کوئی عقل استعمال کر، ڈھکوسلے نہ استعمال کر۔ تو سارا دن دیگے بناتا ہے، آپ سارا دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ دلیل تو یہ دیتا ہے کہ میں خوشی اس لیے مناتا ہوں کہ آپ نے خوشی منائی۔ اگر تو مناتا ہے تو پھر آپ تو ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو سال کے بعد 12 ربیع الاول کو تجھے خوشی یاد آتی ہے، پھر ہر سوموار کو جشن منا نا، ہر سوموار کو خوشی منا۔ یہ شیطان کی پٹیاں پڑھائی ہوئی۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر یہ اگر نہیں مانتے تو تسلی رکھیے، آپ سے پہلے بھی لوگوں نے، نبیوں نے مسئلہ سنایا لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ لیکن ہوا کیا؟ فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم نے ان کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا، انتقام لیا ان کے جرم کا۔ اور فرمایا کہ ہمارے اوپر ایمان والوں کی مدد لازم ہے۔ کیا یہ سورت کے شروع میں اللہ نے ایک بات بیان فرمائی تھی، اگر آپ مسئلہ توحید پر ڈٹ جائیں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور کفار پر غلبہ عطا کریں گے۔ یہ وہ وعدے کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے، یہ پھر دلیل عقلی آئی، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بس پھر اللہ تعالی جہاں چاہتا ہے ان بادلوں کو فضا میں پھیلا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بالکل موسم صاف ہوتا ہے، سورج نکلا ہوتا ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، چند لمحوں کے اندر جو ہے کہیں سے بادل آتے اور چھا جاتے ہیں پورے آسمان پہ۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات، اس کی نشانی ہے، اس کی توحید کی علامت ہے، اس کے تنہا ہونے کی علامت ہے کہ وہ آنن فانن بادلوں کو لاتا ہے اور سارے آسمانوں پہ پھیلا دیتا ہے جہاں چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ منڈی بہاولدین ہے، شہر کے اندر بادل آئے ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ ابھی اتنی بارش ہونے والی ہے، اور ساتھ یہ کوئی گاؤں ہے، یہ جو جلانا ہے، کوئی گاؤں ادھر سائڈوں پہ اطراف میں وہ بالکل جو ہے وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہاں پر دھوپ ہوتی ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی وحدانیت کی علامات ہیں۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، فرمایا پھر تو دیکھتا ہے اچانک بادل آتے ہیں، اور بعض دفعہ تو دیکھتا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، ادھر بادل ہوتے ہیں ادھر نہیں ہوتے، ادھر سامنے ہوتے ہیں پیچھے نہیں ہوتے۔ فرمایا یہ اللہ کی علامات، اللہ کی نشانیاں ہیں نا۔
اللہ کی وحدانیت کی علامتیں ہیں وہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. یخرج من خلالی، پھر اس کے درمیان سے اللہ بارش نکالتا ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جس وقت فرمایا جن بندوں پر وہ بارش برساتا ہے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا اس سے پہلے وہ نا امید ہوتے ہیں. اب لوگ سارے نا امید ہیں. اب 2-3 دن پہلے بارشیں ہوئی ہیں، لیکن جن جگہوں پر نہیں ہوئی وہ اب بھی نا امید ہے. پتہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں بارش آنی کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اچانک بادل بناتے ہیں اور فوراً بارش شروع ہو جاتی ہے. فرمایا وہ نا امیدی خوشی میں بدل جاتی ہے. انسان نا امید ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق.